ہر آدمی یہی سوچ رہا ہے کہ تحریک لبیک کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور واقعی زیادتی ہو رہی ہے۔ پی ٹی آئی والے اپنی جگہ میں پریشان ہیں، ان کے بھی بہت سارے رزلٹ چینج کیے جا رہے ہیں۔ اب اس حکومت کو جو مسلط کیا گیا ہے وہ کتنی چل سکتی ہے یا نہیں چل سکتی، اس حوالے سے میں نے ایک دو ٹویٹ کیا تھا، اس کا بھی میں آپ لوگوں کے سامنے ذکر کر لوں۔ بہت ہے، لیکن بالفرض اگر اس نے ٹی ایل پی کا نام لیا ہے تو اس میں تحریک لبیک کے کارکنوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس کے کارکن زیادہ اسٹیبلشمنٹ کا دفاع کرتے ہیں وہ تحریک لبیک ہے۔ لیکن اگر یہی حالات رہے کہ جو واضح نظر آ رہے ہیں، اگر اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ ہم بالکل لا تعلق ہیں، ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہے، تو اگر ہم اس کو فرض کریں تسلیم بھی کر لیتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تحریک لبیک کے کارکنوں کی جو مایوسی بڑھتی جا رہی تھی، اس مایوسی کو کم کرنے کے لیے تحریک لبیک کے کارکنوں کو جس چیز کا شدت سے انتظار تھا وہ حافظ سعد رضوی صاحب کی پریس کانفرنس کا تھا کہ حافظ سعد رضوی صاحب پریس کانفرنس کریں گے تو اس میں وہ کیا اعلان کریں گے۔ یقیناً آپ لوگوں نے سنا ہوگا، کچھ دیر پہلے سعد رضوی صاحب کی پریس کانفرنس ختم ہوئی تو میں ویڈیو بنانے کے لیے آ گیا۔ تو ناظرین، اس پریس کانفرنس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اس پریس کانفرنس سے پہلے میں نے کچھ 10 منٹ پہلے 2-3 ٹویٹ کیے، وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ اور جو نگران وزیر داخلہ گوہر اعجاز نے تحریک لبیک کے اوپر الزام لگایا، اس کا بڑی خوبصورتی سے جواب دیا حافظ سعد رضوی صاحب نے، وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے۔ لیکن ان سب کے اوپر بات کرنے سے پہلے میں نے جو لاسٹ ویڈیو بنائی تھی، اس لاسٹ ویڈیو میں میں نے 2 چیز کے اوپر زور دیا تھا اور الحمدللہ دونوں سچ ثابت ہو گئیں۔ سب سے پہلے میں نے زور دیا تھا کہ جو ٹی وی کا رزلٹ آ رہا ہے یہ کوئی میں نے نہیں رکھتا ہے، جو آر او کا آ رہا ہے وہ کوئی میں نے نہیں، رزلٹ وہ ہوگا جو الیکشن کمیشن اعلان کرے گا۔ اور آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ آج الیکشن کمیشن سے جو رزلٹ آنا شروع ہو گئے تو بالکل یعنی کہ سب لوگ حیران اور پریشان ہی ہو گئے کہ یار یہ کیا ہو گیا۔ جو رات کو واضح اکثریت سے جیت رہے تھے، آج وہ الیکشن کمیشن انہوں نے ان کو ہرا کے دکھا دیا۔ یہ بات تو واضح ہو گئی کہ سب جو میڈیا ہے، اگر کوئی کہتا ہے نا کہ اس ٹائم سب سے زیادہ پریشان کس کو ہونا چاہیے یا سب سے زیادہ اہم کردار کس کو ادا کرنا چاہیے، تو میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ جو اہم کردار ہے وہ میڈیا کو ادا کرنا چاہیے، کیونکہ میڈیا کی پوری خبریں جھوٹی ثابت ہو گئیں۔ میڈیا جن کو جتا رہا تھا وہ سب ہار رہے ہیں۔ تو یہ بات واضح ہو گئی کہ جو اعلان تھا، جو حتمی فیصلہ تھا، وہ الیکشن کمیشن کا تھا، نہ کہ آر او آفس کا تھا، نہ جو 45-46 فارم تھے اس کے حوالے سے سب کے وہ دھرے کے دھرے رہ گئے۔ دوسرا میں نے یہ کہا تھا کہ جو عام کارکن ہوتے ہیں ان کو یہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے۔ ہاں، جس علاقے میں جو کینڈیڈیٹ کی اکثریت زیادہ ہوتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ پورے پاکستان میں ایسے ہے، یا جن علاقے میں پارٹی کی جو کمزور ہوتی ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پورے پاکستان میں کمزور ہے۔ لیکن حقیقت کیا ہوتی ہے جو مرکز کو معلوم ہوتی ہے، اور الیکشن کمیشن جو اعلان کرے گا اگر وہ ملتا جلتا اعلان کرے گا تو کوئی بھی پارٹی کا سربراہ ہے وہ صرف منہ زبانی احتجاج کرتا ہے، منہ زبانی احتجاج ریکارڈ لکھاتا ہے، آگے وہ نہیں جاتا ہے۔ لیکن حافظ سعد رضوی صاحب نے کہا ہے کہ بھئی کل ہم احتجاج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، پورے ملک میں ہم ریلیاں نکالیں گے۔ دو باتیں تو میری ثابت ہو۔ اب ناظرین بات کرتے ہیں کہ حافظ سعد رضوی صاحب نے جو پریس کانفرنس کی، اس پریس کانفرنس میں کیا سعد رضوی صاحب کی پریس کانفرنس سے جو اس ٹائم تحریک لبیک کا ہر کارکن مایوس ہے، پریشان ہے کہ ہمارے ووٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، کیا اس پریس کانفرنس سے کارکنوں کی مایوسی میں کوئی کمی آئے گی یا نہیں آئے گی؟ ناظرین، حافظ سعد رضوی صاحب نے لفظی چند الفاظ میں اس نے واضح کر دیا ہے کہ بھائی جہاں ہم ہار رہے تھے ہم اپنی ہار تسلیم کرتے ہیں، لیکن جہاں ہم جیت رہے تھے وہاں ہم کو ہمارا حق چاہیے، اور کل ہم پورے ملک میں احتجاج کریں گے، پھر اس کے بعد ہم عدالت میں جائیں گے۔ اچھا، کچھ تحریک لبیک کے کارکن یہ سوچ رہے تھے کہ دھرنے کا اعلان ہوگا، احتجاج شروع ہو جائیں گے، لانگ مارچ ہو جائے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ تحریک لبیک کے پاس جو دھرنا یا لانگ مارچ یا ایک احتجاج ہوتا ہے وہ آخری آپشن میں ہوتا ہے۔ ختم نبوت کی ترمیم سے لے کے فرانسیسی سفیر تک آپ دیکھ لو کہ وہ پہلے قانونی کارروائی کرتے ہیں، جب ان کے سب دروازے بند ہو جاتے ہیں تب جا کے وہ دھرنا دیتے ہیں یا لانگ مارچ کرتے ہیں۔ سعد رضوی صاحب کو 3 بار عدالتوں نے رہا کیا، جب وہ نہیں چھوڑ رہے تھے تب جا کے تحریک لبیک لانگ مارچ کی نکلی تھی۔ تو واضح سعد رضوی صاحب نے بہترین الفاظ میں کہا ہے کہ بھائی ہم پہلے احتجاج کریں گے، پھر اس کے بعد احتجاج ریکارڈ کرا کے پھر ہم عدالتوں کا وہ کریں گے۔ اس پریس کانفرنس سے پہلے
جو میں نے کچھ ٹویٹ کیے تھے وہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں کہ جو تحریک لبیک کے کارکنوں کی مایوسی ہے اس کو کم کیسے کیا جاتا ہے۔ تو ناظرین، میں نے یعنی کہ یہ جو میرا ٹویٹ پڑا ہے 25 منٹ پہلے کا ہے، اس میں میں نے کہا تھا کہ سعد بھائی کی کانفرنس شروع، یعنی کہ اس ٹائم سعد بھائی اپنی کانفرنس میں پہنچ چکے تھے، اپنے ٹیبل اپنی کرسی کے اوپر پہنچ چکے تھے، لیکن اس نے ابھی تک شروع نہیں کی تھی۔ اس سے پہلے 5 منٹ پہلے یعنی آدھا گھنٹہ جو میں دکھا رہا ہوں، میں نے کہا تھا کہ لبیک کے کارکنوں کی پریشانی سے کہیں زیادہ پریشانی مرکز کی ہوگی، مرکز کو ہوگی، کیونکہ ان کی ذمہ داری ہے ووٹ کا دفاع کرنا، لہٰذا مرکز کے فیصلے کا احترام کریں جو بھی ہو۔ ناظرین، اس کے اوپر تھوڑا غور کرنا ہے۔ میں نے ووٹ دیا تحریک لبیک کو، کس لیے دیا؟ کہ بھئی ختم نبوت اور ناموس رسالت کے دفاع کے لیے۔ اگر میرا ووٹ چوری ہو رہا ہے، مجھے وہ ووٹ نہیں مل رہا ہے، تو میرے سے زیادہ کہیں زیادہ جو پریشانی ہے یا ان کے لیے سوچنے کا مقام ہے وہ مرکز کا ہے، کیونکہ میں نے تو دے دیا، مجھے تو جو نیکی ملنی تھی مل گئی۔ اب ان کی ذمہ داری ہے کہ میرے ووٹ کا دفاع کرنا اور میرے ووٹ کو صحیح جگہ میں استعمال کرنا۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر میں نے دنیاوی کاموں کے لیے اس کو ووٹ دیا ہوتا اور میں کہتا کہ یار کاش میں نے عمران خان کو دیا ہوتا تو اس نے پورے پاکستان میں یونیورسٹیاں بنا لینی تھیں، یا پٹرول 250 سے لے کے وہ 100 روپے پہ لے کے آتا، تو میرا ووٹ تو ضائع ہو گیا۔ تو میں نے اس ویڈیو میں بھی کہا تھا، اب بھی کہہ رہا ہوں کہ تحریک لبیک کے کارکنوں کا جو ووٹ ہے جب وہ کاسٹ کرتے ہیں تو وہ جیت جاتے ہیں، اس کے بعد ان کے انعامات ہوتے ہیں۔ اب ناظرین، ہر کارکن میں سمجھتا ہوں وہ پریشان ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ جو پریشانی ہے وہ مرکز کی ہے، مرکز کی ذمہ داری ہے، وہ بہترین فیصلہ کرتے ہیں۔ ہر کارکن کو چاہیے کہ وہ مرکز کے ساتھ رہے، مرکز کا جو بھی فیصلہ ہے اس کو تسلیم کرنا چاہیے، اور سعد رضوی صاحب نے بہترین فیصلہ کر کے بہترین اس نے عمل دیا ہے کہ کل ہم ملک گیر احتجاج کریں گے، اس کے بعد ہم عدالتوں میں جائیں گے، اپنا کیس لے کے جائیں گے، ثبوت لے کے جائیں گے، جو ہمارے پاس ثبوت ہیں وہ سب ثبوت پیش کریں گے۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ جب ہم کو کوئی رستہ نہیں ملا ہے، ہر جگہ میں ہمارے دروازے بند ہو گئے، ثبوت ہمارے پاس ہیں، کیس ہمارے حق میں آ رہا ہے، لیکن ہٹ درمی بھی کوئی رکا ہوا ہے، تو پھر جا کے وہ آگے جو بھی لائے عمل دیں گے، وہ اس کے ساتھ ہم جو کارکن ہیں ان کو ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا ناظرین، 2-3 اور میں نے ٹویٹ کیے تھے سعد رضوی صاحب کے اوپر۔ سوچے، سعد رضوی صاحب کے اوپر ایک سوال کیا گیا، گوہر یعنی کہ میں دیکھ رہا تھا جو نگران وزیر داخلہ گوہر اعجاز ہے، اس نے کہا ہے کہ ہم داعش کو بھی دیکھ رہے ہیں اور TLP کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ حالانکہ وہ واضح نہیں ہے، میں سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، مجھے کم از کم سمجھ نہیں آئی، لیکن تحریک لبیک کے سوشل میڈیا کے اوپر، واٹس ایپ گروپوں کے اوپر یہ چیز عام تھی، اور اس کا جو جواب دیا سعد رضوی صاحب نے تو مجھے یہ پتا ہو گیا کہ اس نے واقعہ ہی کہا ہے۔ تو سعد رضوی صاحب نے یا تو اس کا مثبت جواب دیا کہ بھائی میرا خیال ہے وہ TTP کہہ رہا تھا اور وہ غلطی سے TLP کہہ گیا۔ اچھا، یہ تو چلو ہو گیا ایک اچھا مثبت جواب کہ ہم نہیں سمجھتے کہ اس نے TLP کا نام لیا، کیونکہ TLP کا نام وہ لے بھی نہیں سکتا ہے، لیکن بالفرض اگر اس نے TLP کا نام لیا ہے تو اس میں تحریک لبیک کے کارکنوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ فواد چودھری سے کے جو بیانات ہیں وہ کہیں زیادہ خطرناک تھے اس نگران وزیر داخلہ سے، جو وہ ایک منتخب ممبر تھا، وزیر اطلاعات تھا، جو 5 سال کے لیے آیا تھا اور وہ اس کو بھروسہ تھا کہ مجھے وہ لے کے آئیں، تو اس کے کہیں زیادہ خطرناک بیان تھے TLP کے متعلق، علماء اکرام کے متعلق، اور یہ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ PTI حکومت میں سب سے زیادہ لبرل جو شخص تھا وہ فواد چودھری تھا، اور جتنی بھی تحریک لبیک کے خلاف اگر کوئی ایسی حرکات ہوتی تھی تو وہ اس کی مرضی سے ہوتی تھی۔ تو وہ اس ٹائم کہاں ہے، کدھر کھڑا ہے، کسی کو کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ جو بھی تحریک لبیک کے خلاف ایسی زبان استعمال کرے گا، ایسے الزام لگائے گا، ایسے کرے گا، تو اس کا انجام بھی وہی ہوگا جو اس ٹائم فواد چودھری کا ہے۔ تو لہٰذا اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، اور یقیناً ناظرین میرے سمیت ہر آدمی یہی سوچ رہا ہے کہ تحریک لبیک کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور واقعی زیادتی ہو رہی ہے۔ PTI والے اپنی جگہ میں پریشان ہیں، ان کے بھی بہت سارے رزلٹ چینج کیے جا رہے ہیں۔ اب اس حکومت کو جو مسلط کیا گیا ہے وہ کتنی چل سکتی ہے یا نہیں چل سکتی، اس حوالے سے میں نے 1-2 ٹویٹ کیا تھا، اس کا بھی میں آپ لوگوں کے سامنے ذکر کر لوں، بہت پہلے کیا تھا۔ تو میں نے یہ کہا تھا کہ
इस वक्त सबसे जो अहम किरदार है जो जिसको अदा करना चाहिए वो मीडिया को करना चाहिए, क्योंकि मीडिया मुकम्मल झूठा साबित हुआ। मीडिया जो बयान दे रहा था वो झूठे साबित हुए। उसके बाद मैंने एक बहुत ज़बरदस्त ट्वीट किया है एस्टेब्लिशमेंट के मुतालिक कि एक बहुत बड़ा तबका आपसे नफरत करता है। यकीनन सब लोगों को मालूम है कि जो पीटीआई के लोग हैं वो उससे नफरत करते हैं, और एक बहुत बड़ा तबका आपसे मोहब्बत भी करता है। वो मेरा इशारा था तहरीक लबैक की तरफ से, ठीक है ना। अगर वो नफरत पे आ गए तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा आपको चाहिए कि अपना वकार बहाल रखें। और ये हकीकत है नाजरीन कि इस टाइम एस्टेब्लिशमेंट का के साथ जो जमात खड़ी है या जिसके कारकुन ज़्यादा एस्टेब्लिशमेंट का दफा करते हैं वो तहरीक लबैक है। लेकिन अगर यही हालात रहे कि जो वाज़े नज़र आ रहे हैं, अगर एस्टेब्लिशमेंट कहती है कि हम बिल्कुल ला तलक हैं, हमारा कोई हाथ नहीं है, तो अगर हम उसको फ़र्ज़ करें तस्लीम भी कर लेते हैं, तो जिस तरह इमरान खान ने 1 साल मीर जाफ़र मीर सादिक करके आवाम को गुमराह करता रहा और एस्टेब्लिशमेंट तमाशे देखती रही, और फिर जब एस्टेब्लिशमेंट ने फैसला किया तो उस टाइम बहुत देर हो चुकी थी। अब इमरान खान को वो माइनस करके जहां भी पहुंचा दें, इमरान खान ने जो काम करना था वो कर दिया। उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि वो सिर्फ तमाशा देखते रहे। तो अगर इस टाइम अगर अब भी एस्टेब्लिशमेंट समझती है कि मैं न्यूट्रल हूं और ये सामने जो हो रहा है और ये आंखों से देख रही है कि क्या हो रहा है, मैंडेट के ऊपर कैसे डाका डाला जा रहा है, अगर वो ये समझती है कि नहीं अभी हमारी ज़रूरत नहीं है मुदाखलत करने की, अभी हम इस केस में हाथ नहीं डालते, थोड़ा और देखते हैं, तो फिर बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी। फिर वो उस देर के जो रिज़ल्ट निकलेंगे वो अच्छे नहीं होंगे। बरकत देखते हैं नाज़रीन क्या होता है। रब परवरदिगार से यही दुआ है, अल्लाह ताला मेरे समेत हर आदमी को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह।